بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرصہ دراز کے بعد مدلہ جکی کا پھر سے سلام پہنچے۔ تو یہ آج کی ویڈیو یہ بالکل بھی اسکرپٹیڈ یا لکھی گئی نہیں ہے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں ہم کہ اس گورنمنٹ کے اندر یا ایون دو پچھلی گورنمنٹ کا بھی اگر ہم حال دیکھیں یا پالیسیز کی امپلیمنٹیشن دیکھیں تو اس کے اندر ایک بات ہمیں سب سے کامن نظر آئے گی، وہ ہے انکنسسٹنسی۔ لاسٹ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے، اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ کچھ کرتی ہے، اس سے اگلی آئے گی وہ کچھ اور کرے گی، اور پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اتنی بدتر اور اتنی نگفتہ بے حالت کے اندر یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کا حال آپ اس طرح دیکھیں کہ گورنمنٹ کے نمائندے ہوں یا پھر خواہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، رات کو سوئیں گے، صبح کو اٹھیں گے، پالیسی کا اطلاع کر دو جی ایسے۔ یہی حال ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہوا جی آرڈیننس کے اندر۔ اب کہنے کو تو یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے وہ آمریت کی مسخ شدہ صورت ہے۔ تو اسی بات کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بالکل اسی پیمانے کے اوپر ہے نا، یہ بالکل صحیح نظر آئیں گی۔ ٹھیک، یہ ایک بات ہو گئی۔ اسی کے اوپر چلتے ہوئے ہماری جو مسخ شدہ آمریت ہے، انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے سب سے پہلے پی ایم سی کا ایک جو ایکٹ ابھی ہے اس کو آرڈیننس کی شکل کے اندر صدارتی نظام کے ذریعے سے پاس کروایا جی۔ وہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ ہوا اس سے یہ کہ پی ایم ڈی سی ہے سب سے پہلے ہے، اسی کی وجہ سے ہے، وہ تحلیل کر کے پی ایم سی کے نام سے ہے، کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے وہ ایک ادارہ بنایا گیا۔ پی ایم ڈی سی کے کچھ جو ملازمین تھے یا ان کے جو ورکر یا ان کی جو کہنے کہ مینجمنٹ تھی، انہوں نے یہ کیس ہے ایک فائل کیا، سب سے پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر، پھر وہ کورٹ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا۔ تو یہ بات وہاں تک چلی۔ خیر سپریم کورٹ نے پی ایم ڈی سی کا ادارہ تحلیلی رہنے دیا، پی ایم سی کو تحلیل کر دیا، اور پی ایم ڈی سی کا جو ادارہ ہے وہ بحال تو کر دیا، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہے انٹرم بنا دیا گورنمنٹ، اور اس کے لیے کہا کہ جی دوبارہ سے اس کی نئی کمیٹی ہے نا اس کی تشخیص ہوگی۔ اسی وجہ سے لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو اسی پالیسیز کی انکنسسٹنسی کی وجہ سے لاسٹ ایئر کے بچوں نے مینٹلی اتنا سفر کیا کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کبھی نیگیٹو مارکنگ ہوگی، کبھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ ان کی ڈیٹس ہیں اس طرح ایکسٹینڈ کی گئیں ایون پورے پنجاب کے اندر۔ اور آپ یہ نوٹ کریں کہ فرسٹ ایئر کا بیچ وہ پہلا بیچ تھا کہ جس نے میرے خیال میں 3 سالوں کے اندر فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیا ایم بی بی ایس کے اندر۔ اتنا مینٹل ٹارچر کیا گیا ان بچوں کو کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سلسلہ جو ابھی تک برقرار ہے، اب اس کے اندر کیا ہوا جی کہ پی ایم سی کا ایکٹ ہے وہ انہوں نے اسمبلی سے پاس کروا لیا۔ وہ کیسے پاس ہوا یہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا۔ اپوزیشن واک آؤٹ کر کے جاتی ہے، اپوزیشن کی طرف سے 12 بندے ہیں، ایون سمپل اگر بات کریں تو نون لیگ کے اندر ہی 12 بندے ہیں، وہ لوگ انہوں نے اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی، اور ہارڈلی وہ 3-4 ووٹوں سے ہے وہ بل ہے نا جو وہ پاس ہوا ہے۔ یہ ہے بات۔ ایف اے ٹی ایف اور دوسری چیزوں ہیں جو کہہ لیں کہ فوج کے خلاف ہے جو بات کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ قانون کو پاس کرتے کرتے ہی ہیں انہوں نے ساتھ یہ والا پی ایم سی کا ایکٹ ہے وہ بھی پاس کروایا اسی دن کے اندر، اور شارٹ نوٹس کے اوپر یہ بیسیکلی بلایا گیا تھا اجلاس دونوں اسمبلیز کا، اور مشترکہ اجلاس کے اندر یہ بل پاس ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات آتی ہے ڈاکٹروں کے اوپر۔ وہ ڈاکٹر جو مورے لگا لگا کے مریضوں کو اپنے دیتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو ووٹ دو، پی ٹی آئی کو ووٹ دو، ان کے نمائندے ہیں جو پی ٹی آئی کے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ کس بنا کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک کہہ لیں کہ کمپیٹیٹیو ڈاکٹر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پی ایم ڈی سی کے تحلیل ہونے کے بعد سے ایک جو سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ کیا اتنے جو 40-50 سال سے ایک ادارہ 1962 سے چل رہا ہے، وہ ادارہ کیا اتنا کمپیٹیٹیو نہیں ہے یا اتنا کمپیٹنٹ ادارہ نہیں ہے وہ، کہ جو آپ نے اتنی ڈگریز وہ جاری کی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو این ایل ای لینے کی ہے نا مطلب ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ نے اس ادارے کی ہے جو ساخت کے اوپر ہے وہ سوال اٹھایا ہے۔ ایک چیز یہ تو خیر آ گئی کہ ایم بی بی ایس کے حوالے سے اور نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے حوالے سے اس کی کریڈیبلٹی کو آپ نے جج کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر آپ کو اپنے سسٹم کے فیلئر کے اوپر یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم اچھے ڈاکٹر پیدا نہیں کر رہا، آپ ادارے بین کریں۔ وہ ادارے جو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں نا، وہ ڈاکٹر پروڈیوس نہیں کر رہا۔ نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 100% اس کے اندر پاس ریشو ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایگزام کے اندر پاس ریشو 100% ہو ہی نہیں سکتا اس طرح جس طرح آپ کریڈیبلٹی کہہ رہے ہیں۔
اور لاسٹلی میں بات کرنا چاہوں گا وہ کرغیزستان والے بچوں کا بھی یا چائنا والے بچوں کا بھی. جب یہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا جب یہ مافیا ملک کے اندر بڑھ رہا ہوتا ہے تب گورنمنٹ کہاں سوئی ہوتی ہے؟ ان بچوں کے والدین کے کتنے ارمان ہیں, ان بچوں کے والدین کی کتنی وہ فیسیں دیتے ہیں. 4 لاکھ ہو 5 لاکھ ہو سالانہ, منہ سے کہنا آسان ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں میں سے کچھ 4-5 لاکھ ایک سال میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہے؟ عجیب مطلب کہہ لیں کہ ایک مینٹل فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر. جس کسی کا جو دل کرتا ہے رات کو سوتا ہے, صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ نئی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے جی, اس کو امپلیمنٹ کر دو. یہی حال ہے جو انہوں نے یہ ایم ڈی کیٹ والے بچوں کے ساتھ کی ہے. پی ایم ڈی سی کی پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ وہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا ہے, آج کچھ اور کل کچھ اور. پی ایم ڈی سی کے اگر آپ دیکھیں, سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک سینٹرلائزڈ ہے یا ایک جنرل یا کامن سلیبس لائیں گے جو سارے صوبے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہے وہ میل کھاتا ہو. سب سے پہلے آپ نے یہ فرسٹریشن دی, سندھ نے آپ کا فیصلہ آپ کے منہ پہ اوپر دے مارا. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کی بات. اس کے بعد انہوں نے جی ان کو جواب دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسی کو پھر سے چینج کی ہے. کیا کہ ایم ڈی کیٹ والے بچوں کے لیے کہ ہم کیا کریں گے, اس سال کے لیے جو آپ اپنا پروونشل سلیبس ہیں اس کے اوپر سٹک کریں. اس کے بعد ہے نیکسٹ ایئر سے یا آنورڈ ہے ہم ایک اپنا ہے نا وہ سلیبس ہے وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ نے 1 سال کا مارجن دیا انہیں. لیکن اب جب ٹیسٹ کے اندر 20 سے 25 دن رہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ ان کے اوپر لا کے ایک بام پھوڑا ہے کہ کیا جی ہم نے آپ کو نیا سلیبس دے دیا, اس کے اندر ہم نے وکیب چینج کر دیا آپ کی, اس کے اندر ہم نے آپ کا ایک ایسا چیپٹر بایو کا ایڈ کیا ہے جس کے اندر سے 7 ایم سی کیو آنے ہیں, ٹھیک, اور وہی میکسیمم نمبر آف ایم سی کیوز ہیں جو کہ کسی ایک چیپٹر میں سے آ سکتے ہیں, ٹھیک. کیمسٹری کا ہم نے وہ تھوڑا سا ہے نا وہ مارجن ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے. فزکس تقریباً کمپیریبل ہے. تو ہوا کیا ہے اس کے ساتھ, اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ بچوں کے اندر ایک مینٹل فرسٹریشن ہے آپ نے پیدا کر دی ہے. آپ لوگ اتنے خود غرض ہو, آپ لوگ مطلب اس ترقی کے لیے اتنے کہ کہہ لیں کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر چلے گئے ہو, لاسٹ اینڈ کے اوپر چلے گئے ہو کہ آپ کے لیے بچوں کی ہیلتھ ہے وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. آپ کے لیے بچوں کے جو جذبات ہیں, بچوں کے احساسات ہیں, بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ہے آپ کی مطلب اصلیت. اینڈ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب آپ جیسے یہ امپائر کی انگلی والا اشارہ کرتے تھے, میں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ کے اچھا دکھنے سے, آپ کے یہ پیوند والے سوٹ پہننے سے, آپ کی اچھی نیت ہونے سے اس ملک کے بچوں کا نہ کچھ بھلا ہونے والا ہے, نہ اس غریب کا, اس ملک کے غریب کا کچھ بھلا ہونے والا ہے. خدا را اگر آپ کے اندر گٹس نہیں ہے تو اتر جاؤ نا اس جگہ سے. کرسی ہے تمہارا, جنازہ تو نہیں ہے. اگر کر نہیں سکتے کچھ تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ کے پاس وہ کیپبلٹیز نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے کہ جو اس ملک کو اوپر لے کے جا سکے, آپ کی اچھی نیتوں سے ملک کو اوپر جائے گا؟ مجھے بتائیں. کام اپنا کر کے دکھائیں, پبلک کو کام چاہیے, نو میٹر کس نے کیا ہے وہ. پھر میری وہی اپیل ہے کہ خدا را اس ملک کے بچوں پہ رحم کھاؤ, اس ملک کے عوام پہ تھوڑا رحم کھاؤ, اس ملک کے ڈاکٹر پہ تھوڑا رحم کھاؤ, اس ملک کے ہر پیشہ ور آدمی کے اوپر تھوڑا رحم کھاؤ. ورنہ یہ نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے تو ان لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی بد دعائیں تمہارے لیے قبر کی مٹی کو تنگ کر دیں. میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے جس لیول کے اوپر اس ملک کے بچے کو, اس ملک کے غریب کو لا کے رکھ دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس سے کہہ لیں کہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے کوئی بڑی بات کی جا سکتی ہے. لاسٹلی اپنی بات کو اس بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی خوش انگام کا, وقت پر کافی ہے قطرہ بھی خوش انگام کا, جل گیا جب کھیت برسا بھی نہیں پھر کس کام کا. خان صاحب جلدی کرو, اس سے پہلے دیر ہو جائے.